انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان اور افغانستان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ پاک اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات پر ترکیہ کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے پائے جائیں گے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ثالث ممالک ترکی اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت کردار کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے تعاون جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ترکی کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس حوالے سے اسرائیل کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکی کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ اسرائیل کے مطابق ترکی چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں، اور وہ نتیجہ خیز ثابت ہو چکے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں آزادی کی تحریکوں میں شدت آ گئی۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں ناگالینڈ، منی پور اور آسام میں آزادی کی تحریکوں نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی۔ ناگالینڈ نیشنل موومنٹ کے سربراہ تھونگا لینگ مویو نے بھارتی افواج کے بڑھتے ہوئے مظالم اور ثقافتی تسلط کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی جدوجہد آزادی کسی صورت نہیں رکے گی۔ تھونگا لینگ نے بھارتی حکومت اور افواج کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مودی ہم سے کھیلنا چاہتے ہیں تو جو بھی ہو جائے ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، ہم کبھی بھارت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی افواج ناگالینڈ کے عوام پر منظم ظلم و بربریت کر رہی ہے، جبکہ دہلی حکومت ریاست کی شناخت، ثقافت اور خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے پالیسی سطح پر اقدامات کر رہی ہے۔ ریاست منی پور اور آسام میں بھی علیحدگی پسند گروہوں نے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے اور مختلف مقامی تنظیموں نے نئی دہلی کے تسلط کے خلاف اتحاد بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر سمیت جونا گڑھ، ناگالینڈ اور کئی دیگر ریاستوں پر غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے بھارتی حکومت کے خلاف تابڑ توڑ اقدامات کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو بھی اس میں حصہ لینا ہوگا۔ اور دہائیوں سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تاہم مودی حکومت ان آوازوں کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ لبنان کے صدر نے فوج کو کسی بھی اسرائیلی دراندازی کا مقابلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لبنانی صدر جوزف اون نے فوج کو حکم دیا کہ وہ ملک کے جنوبی حصے میں اسرائیل کے کسی بھی مزید دراندازی کا سختی سے مقابلہ کریں۔ گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین پر حملے کر رہی ہے اور گزشتہ سال نومبر میں نافذ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی روزانہ خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی عوام عام طور پر حزب اللہ کی طرح اسرائیل کے خلاف براہ راست تصادم میں شامل نہیں رہی، تاہم سابق فوجی سربراہ اور موجودہ صدر جوزف اون بظاہر اسرائیلی جارحیت پر صبر کا دامن کھو بیٹھے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی صدر جوزف اون کے احکامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ حکم اس واقعے کے چند گھنٹے بعد دیا گیا جب اسرائیلی فوجیوں نے سردی قصبے بلیدہ میں دراندازی کرتے ہوئے ٹاؤن ہال پر دھاوا بولا اور وہاں سوئے ہوئے بلدیاتی اہلکار ابراہیم سلامہ کو شہید کر دیا۔ سرکاری خبر ایجنسی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ چھاپہ کئی گھنٹے جاری رہا اور اسرائیلی فوج روئے آفتاب کے وقت علاقے سے واپس چلی گئی۔ اسرائیلی
فوج نے رات کے وقت بلیدہ میں کارروائی کی تصدیق کی ہے، تاہم اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوری خطرہ محسوس کرتے ہوئے فائر کھولا۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق یہ کارروائی حزب اللہ کے زیر استعمال انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ بھارت میں بینک کی وائی فائی آئی ڈی پاکستان زندہ باد کے نام سے تبدیل، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو کی ایک پرائیویٹ بینک کی وائی فائی آئی ڈی پاکستان زندہ باد کے نام سے تبدیل ہونے کے بعد بھگدڑ مچ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 روز قبل گردوان سنگھ نامی شہری نے بنگلورو کے ایک پرائیویٹ بینک میں مشتبہ وائی فائی آئی ڈی دیکھنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی۔ بھارتی میڈیا رپورٹ میں شکایت درج کرانے والے شہری کا تعلق سخت غیر ہندو تنظیم اوشوا ہند پریشد کے یوتھ ونگ بجرنگ دل سے بتایا گیا ہے۔ بجرنگ دل کے کارکنوں نے الزام لگایا کہ اس علاقے میں ملک دشمن عناصر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بینک کا موقف ہے کہ بینک کے وائی فائی میں مرمت کے لیے ایک مقامی ٹیکنیشین کی خدمات وصول کی گئی جس کا نام وائی فائی تبدیل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق معاملے کی تفتیش کے لیے جب ٹیکنیشین سے رابطہ کرنا چاہا تو وہ بینک سے جا چکا تھا، حتیٰ کہ اب اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ شہری کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ٹیکنیشین کی تلاش شروع کر دی، جبکہ اہم پولیس بہرحال ٹیکنیشین کو تلاش کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ ٹرمپ کا فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم جاری کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم جاری کر دیا ہے اور یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے لکھا ہے کہ امریکہ کو ان ممالک کے مقابلے میں برابر سطح پر ہونا چاہیے جو یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ دوسرے ممالک کے پاس ٹیسٹنگ پروگرام موجود ہیں، ہمیں بھی یہ جلد از جلد ٹیسٹ کرنے چاہیے اور ایک بار پھر امریکہ کی طاقت کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ہماری فوجیں تیار ہیں۔ سعودی عرب کے لڑاکا ہتھیاروں کی متحدہ عرب امارات میں جنگی اور فضائی مشقیں سامنے آ گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایئر اینڈ میزائل وارفیئر سینٹر ATLC-35 کے عنوان سے مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں شاہی سعودی فضائیہ، شاہی سعودی فضائی دفاعی فورسز سمیت برادر اور دوست ممالک کی افواج شامل ہیں۔ شاہی سعودی فضائیہ ان مشقوں میں اپنے ٹورنیڈو ہتھیاروں کے ساتھ حصہ لے رہی ہے۔ مشقوں کا مقصد آپریشنل تیاری کے معیار کو بلند کرنا، فضائی اور فنی عمل کے لیے جدید جنگی تجربہ حاصل کرنا، مشترکہ فضائی آپریشن میں ہم آہنگ پیدا کرنا، جنگی حکمت عملیوں میں فضائی لڑائی کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانا اور شرکت کرنے والے سعودی فضائیہ کے گروپ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل پائلٹ حماد الحربی نے کہا ہے کہ یہ مشقیں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ یہ مختلف فوجی شعبوں میں تجربات کے تبادلے کا قیمتی موقع فراہم کرتی ہیں۔ مشقوں میں شریک سعودی فضائیہ کا دستہ اپنی فضائی، اپنی فنی اور معاون ٹیم کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کی الطفرہ ایئر بیس پر پہنچ چکا ہے، جہاں ان کا استقبال مشقوں کے لیے تعینات سعودی فضائی گروپ کے کمانڈر نے کیا ہے۔ پیوٹن کی پاکستان مخالف پرانی ویڈیو وائرل، سفارت خانے کی وضاحت سامنے آ گئی۔ سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر صدر پیوٹن کی پاکستان کو دھمکی دینے کی ویڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے وضاحت جاری کر دی۔ روسی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ روسی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دراصل یہ ویڈیو مکمل طور پر جعلی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلپ 23 اکتوبر 2025 کو روسی جغرافیائی سوسائٹی کی بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بعد صدر ولادیمیر پیوٹن کی میڈیا سے گفتگو کا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ اس پروگرام میں انہوں نے مختلف عمومی سوالات کے جوابات دیے۔ اصل بیان میں صدر پیوٹن نے نہ پاکستان کا ذکر کیا اور نہ ہی افغانستان کا ذکر کیا۔ ہم یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ
روس پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے سیاسی اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ روس اس امر کا حامی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری مکالمہ جاری رکھا جائے اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی کے معاملات پر بامعنی روابط کو فروغ دیا جائے۔ صدر ٹرمپ کا نریندر مودی پر تنزیہ وار خونی قاتل قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے اس کو خونی قاتل قرار دے دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سمٹ میں صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا دعویٰ ایک بار پھر دہرا دیا۔ دوران تقریر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مودی دیکھنے میں بچے ہیں مگر اندر سے قاتل جیسا سخت انسان ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں مودی کے برہنسنے لگ گئے۔ ٹرمپ نے مودی کی نقل اتارتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے۔ میں نے سوچا کیا یہ وہی شخص جسے میں جانتا ہوں۔ ٹرمپ کے حالیہ تبصرے نے بھارت امریکہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج اور مودی کے دوغلے پن کو ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے، اور پوری دنیا اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر ہنس رہی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔